الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم لقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور نوجوان اسلامی بھائیوں، دعا ہے اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما آج کی ہماری یہ بابرکت محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین متین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے آمین۔ اب آپ جی وقار یہ سفر کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو اللہ کے ولیوں کے ساتھ نسبت ہے۔ آج حضور سیدی و سندی مخدوم حضرت سیدنا حضور داتا علی حجویری علیہ رحمت آج آپ کا عرس مبارک بھی شروع ہے، اور گولڑا شریف میں دیکھیں وہاں بھی عرس، تقریباً اولیاء کرام کے عرس مبارک جو ہیں اسی بابرکت مہینے میں ہوتے ہیں۔ تو آج ہم قرآن کریم سے اللہ کے ولیوں کی شان کو سمجھیں گے کہ اللہ نے اپنے پیاروں کو کیا شان عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اتنا اچھے کام کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا ان قریب رحمان انہیں اپنی محبوبیت سے نواز دے گا۔ لفظ میں نے بولا ہے اپنی محبودہ کا مطلب ہوتا ہے اپنی محبوبیت سے نواز دے گا، یعنی اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل اپنی خشوع و خضوع کے ساتھ بغیر ریاکاری کے، بغیر دکھاوے کے اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، اور اتنا اچھے عمل کرتے ہیں رب فرماتا ہے ودا، ہم اس نے اپنی محبوبیت پر جلوہ افروز فرما چھوڑ۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک اہم واقعہ بیان فرمایا جو کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ موسیٰ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا ہے۔ جلیل القدر نبی اور جلال والے نبی اور بڑی عظمتوں اور بڑے برکتوں والے نبی ہیں۔ ایک دن بنی اسرائیل کی قوم میں بڑے جوشیلے انداز سے آپ خطاب کر رہے تھے، تو کسی شخص نے پوچھا اے موسیٰ کیا تجھ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے دنیا میں؟ تھوڑی تمہید باندھ لیں پھر قرآن کریم کی بات کرتے ہیں۔ کہا موسیٰ کیا بنی اسرائیل میں کہ تجھ سے بڑا کوئی اور عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے تو نہیں لگتا، میں جب کوہ طور پہ جاؤں گا اللہ سے پوچھوں گا مولا کیا مجھ سے بڑا کوئی عالم بھی ہے، مجھ سے بڑا کوئی عالم بھی ہے۔ کوہ طور پہ پہنچے، عرض کی مولا میری قوم کا ایک شخص کہتا ہے کہ اے موسیٰ تجھ سے بڑا کوئی جاننے والا علم دین ہے؟
فرماتے ہیں جب میں کوہ طور پہ گیا اللہ نے کہا موسیٰ ہاں تجھ سے بڑا ہی کوئی ہے جو علم زیادہ جاننے والا ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ایسی جب بھی کوئی بات آتی تو اللہ کے حضور دعا کرتے اللہ مجھے اس بندے سے ملا دے۔ تو پھر آپ نے دعا کی مولا مجھے اس بندے سے ملا دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ ایسے کر سمندر کی راہ لے اور ایک اپنے پاس بھونی ہوئی مچھلی لے اور سمندر میں سفر کرنا شروع کر دیں، جس مقام کے اوپر وہ بھونی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے وہ زیادہ علم رکھنے والا میرا شخص آپ کو وہیں مل جائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اپنے غلام اور نوکر حضرت یوشع بن نون رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا۔ تو انہیں سب سے پہلے جو بات کہی تو قرآن کریم نے ذکر کیا، فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِي حُقُبًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لِفَتَاهُ اپنے غلام کو کہا لا ابرح، ہم نے ضرور پہنچنا ہے، کہاں پہ؟ مجمع البحرین، جہاں پہ دو دریا ملتے ہیں۔ آگے بتاتے ہیں دو دریا کیا تھے، او امضی حقبہ، جہاں سے کرنیں نکلتی ہیں۔ فرمایا ہم نے اس جگہ پہ ضرور جانا ہے، اپنے غلام کو یہ نہیں بتایا وہاں جانے کیا کرنا ہے۔ تو دونوں شخصیت چل پڑیں، سمندر کا سفر شروع ہوا۔ فلما بلغ مجمع بینہما، جب دونوں وہاں پہنچے اس جگہ کے اوپر جہاں مجمع البحرین دونوں دریا آپس میں مل رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ دیر کے لیے وہاں آپ رکے۔ جب رکے تو رکنے کے بعد دوبارہ چل پڑے۔ جب چلے تو نسیا حوتہما، وہ جو مچھلی بھون کے آئے تھے دونوں کو وہ مچھلی بھول گئی، وہیں پہ بھول گئی۔ فی البحر سربا، وہ سفر جو تھا وہ فی البحر سربا، جو مچھلی تھی وہ اپنی سرنگ بنا کر دریا کے اندر وہ چلی گئی، زندہ ہوئی بھونی ہوئی مچھلی وہ وہیں چلی گئی۔ اب جب گئے آگے فلما جاوزا قال لفتاہ، سفر کر گئے آگے چلتے گئے، آتنا غداءنا، صبح کا وقت ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام یوشع بن نون کو کہا وہ مچھلی آپ کو دی تھی بھونی ہوئی وہ لے آ، مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ فرمایا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، سفر کی مشقت کی وجہ سے مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ لے آ۔ تو جب دیکھا گیا اس تھیلے کے اندر تو مچھلی تو تھی ہی نہیں، مچھلی تو وہاں سے چلی گئی تھی۔ تو جب حضرت یوشع بن نون نے دیکھا تو کہا قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، اوہو، فرمایا بھلا آپ نے دیکھا نہیں ہے جو اس چٹان کے اوپر ہم تھوڑی دیر ٹھہرے تھے، فإنی نسیت الحوت، مجھے مچھلی وہیں پہ بھول گئی تھی، فما انسانی ہو الا الشیطان ان اذکرہ، فرمایا مجھے شیطان نے اس بات کو بھی بھلا دیا کہ میں تجھے یاد دلاؤں کہ مچھلی یہیں سے نکل گئی ہے، مجھے شیطان نے یہ بات بھی بھلا دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو، وہی تو کام کی بات تھی جو آپ بھلا کے بیٹھے ہیں، وہی تو کام کی بات تھی۔ واتخذ سبیلہ فی البحر، دوبارہ سفر، واپس قدموں میں لوٹے، واپسی شروع کی۔ اللہ اکبر، فی البحر عجبا، قال ذلک ما کنا نبغی فارتد علی آثارہما قصصا، جب واپس آئے وہی اپنے قدموں کے نشان دیکھتے 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 وہیں پہ پہنچ گئے۔